اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیا شاندار سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جب بھی کسی سلسلے میں قبلہ مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا ساتھ ہوں تو یقیناً اس سلسلے کی خوبصورتی اور اہمیت کا اندازہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کا موضوع بہت ہی خوبصورت اور اللہ نے چاہا تو بڑا انفارمیٹیو ہوگا۔ بہت ساری مسکنسیپشن، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، بہت سارے اشکالات دور ہوں گے، بہت سارا مائنڈ کلیئر ہوگا۔ سلسلے کا جو نام ہے آخر اسلام کیا کہتا ہے، یہ ہمارے سلسلے کا نام ہوگا۔ ہم قبلہ مفتی صاحب سے، نگران شورا سے معاشرے میں ہونے والے عجیب و غریب سوالات، جی ہاں بدقسمتی سے آج کل چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہوں یا ویسے ہی آپس کی میٹنگز ہوں، آپس کی دوستی میں بیٹھنے کا ہو، تو اس میں عجیب عجیب قسم کے سوالات کریٹ کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان سوالات کو سن کر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے یہ بات بھی ٹھیک کہہ رہا ہو، لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ فورم ہوگا، ہمارا یہ سلسلہ ہوگا جس میں ان کنفیوژنز کو، ان غلط فہمیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوالات ہو سکتا ہے کچھ آپ کو تلخ لگیں، سوالات ہو سکتا ہے کچھ کراس کوسچننگ لگے، لیکن یوں سمجھیے کہ ان لوگوں کی نمائندگی یا ہماری نیت یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو اچھے انداز سے کلیریفائی کیا جائے۔ پہلا سوال ہم قبلہ مفتی صاحب سے کریں گے انشاءاللہ۔ ہر سوال میں کوشش یہی ہوگی کہ مفتی صاحب بھی کچھ مدنی پھول دیں گے اور اس کے تحت نگران شورا سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ اب ذرا دیکھیے ایمان کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کی ساری دولت ہو اور ایمان نہ ہو تو ان نعمتوں اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمام دنیا کی دولت، تمام نعمتوں سے زیادہ یوں سمجھیے اہمیت جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن یقیناً شیطان کب چاہے گا کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، تو بڑے عجیب عجیب کوسچن کریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ایک بڑا یوں سمجھیے کہ سوال ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان، اس بات کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی یہ عموماً علماء کی طرف، مفتیان کرام کی طرف کہا جاتا ہے، تو بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ایمان کی اہمیت کیا ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے؟ تو یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ یعنی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دو چیزیں آپ نے سوال کے اندر ذکر کر دی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا کافر، تو کوئی عالم یا مفتی اس کے اسلام و کفر کا فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایمان چلا جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے؟ اتنا آسانی سے اسلام سے بندہ باہر ہو جائے گا؟ دونوں کے جواب جدا ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عالم یا مفتی جب وہ کسی کو اسلام کے بارے میں یا کفر کے بارے میں سمجھاتا ہے تو اس میں اس کا ذاتی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کون سا اس کے اوپر پیسے ملنے ہوتے ہیں، یا اس کو کوئی محل بنگلہ ملنا ہے، یا اس کو گاڑی ملنی ہے؟ وہ اپنا وقت نکال کے، وہ اپنی توانائی صرف کر کے، وہ دوسرے کی منت سماجت کر کے جو اس کو سمجھا رہا ہے، جو اس کو بتا رہا ہے، تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو اسی کو ہے جس کا دین ایمان بچایا جا رہا ہے، صحیح، جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا اب دیکھیں عالم کیوں اس کے اوپر کلام کرتا ہے، وہ اسلام کفر کے مسائل پہ، بہت ساری چیزوں پہ کیوں کلام کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دین کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ صحیح، خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے بچاتے ہیں۔ صحیح، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت آخرت کی مصیبت ہے، اللہ، جہنم کی صورت میں، دائمی عذاب کی صورت میں، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لہذا بحیثیت خیر خواہ اور بحیثیت مسلمان ایک عالم دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے دین ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ اسے بتاتا ہے، اس کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے، وہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھانا اور بتانا جب کسی کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے ہے، تو اسے تو دنیا میں کوئی بھی شخص برا نہیں کہتا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ عالم ان موضوعات پہ کیوں کلام کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے
کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو اللہ عز و جل کے احکام ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ قرآن مجید کی ایک بھی آیت ہو اور جو بندہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ صحیح۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت تو نہیں ہے، قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان 6000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تقریباً ہر صفحے کے اوپر اسلام اور کفر کی بات ہے۔ اس کے بارے میں کسی عقیدے کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، رسالت کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اللہ کی آیتوں پر ایمان کی بات ہوگی، جنت جہنم کی بات ہوگی، سابقہ نبیوں کی بات ہوگی، فرشتوں کی بات ہوگی، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پورا قرآن مجید اس سے معمور ہے، وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو دوسرے کو پہنچا دو۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جملے یا کلام ایسے ہیں کہ جو توحید کے خلاف ہیں، کوئی کلام ایسا ہے کہ جو دین اسلام کے خلاف ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کے خلاف ہے۔ تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن کے احکام دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ عالم کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، مولوی کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، وہ تو اپنے نبی کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے بات آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں بات آگے تک پہنچانا، بتانا اور ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے نا کہ آپ ایمان سے فارغ ہو گئے، تو یہ تو ڈیسیشن لے لیا آپ نے، بتایا تو نہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی شے کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے تو آخر اس کا جو مرتکب ہوگا اس کے اوپر کوئی تو حکم لگے گا۔ ایک آدمی کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ والی حرکت جو ہے یہ چوری کہلاتی ہے، تو کرنے والا کیا کہلائے گا؟ چوری کہلائے گا، کرنے والا چوری کہلائے گا نا۔ آپ کہیں کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال چھین لینا ڈکیتی کہلاتا ہے، تو یہ کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ اس کو ڈاکو ہی کہا جائے گا نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب فعل آپ بتاتے ہیں تو فاعل کا حکم خود ہی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنت کا انکار کرے یا جہنم کا انکار کرے یا جنت کا مذاق اڑائے تو اس کا یہ فعل کفر ہوتا ہے، تو بھئی کرنے والا کیا ہوگا؟ تو اصل عالم جو بتا رہا ہوتا ہے وہ اس فعل کو بتاتا ہے، لیکن فعل کی اپنی بذات خود حیثیت نہیں ہوتی، پرابلم تو فاعل کون ہے؟ لہذا سمجھانا فاعل کو ہوتا ہے۔ جب فعل کی آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کے فاعل کا حکم اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لہذا یہ وہ بتانا اور سمجھانا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے ضمن کے اندر ایک فیصلہ بھی موجود ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے بھلے کے لیے ہی ہے۔ جو بنیاد تھی کہ خیر خواہی بنیاد تھی، جو بنیاد تھی کہ اللہ رسول کے احکام دوسرے تک پہنچانے تھے، کرنے والے نے وہی کام کیا ہے۔ اب اس کی تعبیر آپ یہ کہہ لے کہ اس نے فعل پہ حکم لگایا، یا اس کی تعبیر آپ یہ کہہ لے کہ اس نے فاعل کے اوپر حکم لگا دیا، بات وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور پہلو بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہی تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد تھی وہ سب مسلمان تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کسی نے کفر کیا، کسی نے شرک کیا، کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا۔ تو جب ان کے درمیان فرق آیا، اختلاف ہوا، دین اور کفر کا دونوں کا ظہور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ حق اور باطل میں فرق کر دیں، تاکہ بتا دیں یہ فعل خدا کو پسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اسی کام کے لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق بتائیں۔ اب ہم ہیں مسلمان، نبوت کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب جو لوگوں کو حق و باطل بتانا ہے، جو کفر و اسلام کا فرق بتانا ہے، جو دین اور بے دینی کا فرق بتانا ہے، وہ تو علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ لوگوں کو اسلام اور کفر کے بارے میں بتانا یہ ایک نبی کی سنت نہیں ہے، جملہ انبیاء کی سنت۔ تمام کے تمام نبی دنیا میں اسی لیے تشریف لائے، بتاتے رہے کہ یہ کفر ہے اور یہ اسلام، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہی بتاتے رہے۔ تو آج اگر علماء یہ بات لوگوں کو بتاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت پر عمل کر رہے ہو۔ بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں آج جو آدمی عالم پر اعتراض کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا نبی ہوتا تو یہ اعتراض نہ کرتا،
لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے تو یہ اعتراض کرنے والے تب بھی ہوتے تھے. صحیح. اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ کے نبی کفر اسلام کا بتاتے تھے تو ان کے مد مقابل لوگ اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ تم کون ہوتے ہمیں سمجھانے والے؟ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں تو ہمارے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، یہ باتیں کون سی شروع کر دی؟ تو ان کے مقابلے میں بھی اس طریقے سے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے، یہ کون سی آپ نئی باتیں لے کے آ گئے، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت یہ بات وہ کرتے تھے کہ جو دین سے بالکل ہی بے علم تھے، لا علم تھے، غیر مسلم تھے. لیکن آج افسوس کے ساتھ وہ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی تم کون ہوتے ہو ہمیں دین کے بارے میں بتانے والے. بھی عالم اگر یہ نہیں بتائے گا تو اور کیا بتائے گا؟ اور اگر عالم نہیں بتائے گا تو پھر تمہیں پتہ کہاں سے چلے گا؟ دین خود پڑھتے نہیں، عالم کی سنتے نہیں، تو بتائیے پھر دین کی کوئی اہمیت بھی آپ کی نظر میں ہے یا نہیں؟ اللہ. تو یہ ہے معاملہ. اللہ اکبر. کیا فرمائیں گے حضور؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت اور پیاری وضاحت فرمائی، قرآن کریم کے آیات بیان کی، حدیثیں بیان کی. آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا میں ایک اور پہلو پر میں غور کر رہا تھا جی. کہ کیا ان اعتراض کرنے والوں کو ہر ایک کا سمجھانا برا لگتا ہے؟ یہ جب اپنا کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں تو تعمیراتی کام کرتے ہیں، اس فیلڈ سے کوئی بھی اپنی فیلڈ سے کوئی کام کرتے ہیں، تو ان کو کہنے والا کہ نہیں تمہیں نقصان ہوگا، یہ نہیں کرو، کہ ان کو ہر ایک کی بات بری لگتی ہے کہ ہر ایک کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ نہیں، بلکہ اس کا بازو کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس فیلڈ کا ماہر ہے یہ. تو مجھے تو تھوڑا سا یہ آپ کے سوال کے بعد میں سوچتا رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں علماء کا یا مفتیان کرام کا یہ کہنا، یہ سمجھانا، جبکہ وہ حقیقتاً ان کی سب سے بڑی بھلائی والی بات کر رہے ہیں. تو میرا جو اپنا ذہن بننا وہ یہ ہے کہ علماء کی اور ان دین کی خدمت کرنے والوں کی جو ان کا جو امیج ہے وہ بڑا وہ تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ شاید سمجھنے میں یہ بھول کھا رہے ہیں جی. کہ آخر علماء کی رسپانسبلٹی ہے کیا، ان کی ذمہ داریاں ہے کیا. کیونکہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا تو بادشاہوں کے درباروں میں، کیونکہ سارے بادشاہ علماء نہیں تھے، صحیح، لیکن بادشاہوں کے درباروں میں بادشاہوں نے علماء کو ایک ان کے لیے نشستیں ہوتی تھی علماء کی، جن پہ علماء جلوہ فرما ہوتے تھے، اور دربار میں ہونے والے یا ریاستی ہونے والے معاملات پر علماء کلام کرتے. تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، یہ جو بھی تاریخ پڑھنے والا، ہسٹری پڑھنے والا طالب علم ہوگا وہ میری بات کو ڈینائی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بالکل بات سمجھائی اور سکھائی جاتی ہے. بلکہ وہ علماء ربانیین جو بڑے لوگوں کے ساتھ میل جول کے حوالے سے بھی کلام کرتے ہیں، ان میں سے بھی کئی علماء ربانیین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، خوف خدا والے بڑے بڑے علماء جو درباروں میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو خود ان کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے دربار میں ہیں تاکہ ان کے ہونے والے غیر شرعی کام و معاملات کو ہم روک سکیں، بول سکیں، ٹوک سکیں. بھائی آپ کو اپنی معیشت درست کرنی ہے تو آپ اکنومسٹ ٹائپ کا کوئی بڑا آدمی بٹھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو اپنے خارجی معاملہ درست کرنے ہیں تو آپ اس کا کوئی اہل بٹھاتے ہیں اور دنیا کے بہترین لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. اور جب وہ آپ کو کوئی بات سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو لاس ہوگا، تو آپ ان کے بارے میں نہیں کہتے تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ فیلڈ کا ماہر ہے. تو آپ جب ماہر تسلیم کر چکے نا تو آپ کا ماننا آسان ہو جائے گا. صحیح. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا اس طرح کے سوالات کرنے والوں کو کہ آپ ان علماء کو دین کا ماہر تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی مہارت کو تسلیم کر لیں. پھر اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے اتنا مشکل تھوڑی ہے دین کے ہمیں ضرورت ہے، ہم خود پڑھ لیں گے قرآن، ہم خود پڑھ لیں گے کتابیں. مطلب ایک دین کا فیصلہ کرنے کے لیے جب مسلمان میں بھی ہوں تو میں خود ہی کر لوں گا. آج کل کیونکہ کانسٹیٹیوشنز کی کتابیں اور ججمنٹ کی کتابیں یا آئین کی یا لاز کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ نارمل انگلش میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہر کتاب پڑھنے والا کو قانون بیان کر دے یہ ضروری نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر آپ کے LLB کے کورس الگ ہیں، تو آپ کے جناب ججز کے پھر کورسز الگ ہیں. ہر وکیل جج نہیں ہوتا.
تو لیکن ججمنٹ کون کرے گا؟ صحیح. فیصلہ کون کرے تو گا؟ ماہر ہوگا. ملکی قانون کون نہیں جانتا، لیکن ہر ملکی قانون جاننے والا قانون پر عمل تو نہیں کر رہا ہوتا. اس معاشرے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں مجھ سے حاجی عبدالحبیب کہ جہاں سگنل کے ساتھ ساتھ 4 پولیس والے کھڑے کیے جا رہے ہیں اور سڑک پر آ کر پولیس والا ٹریفک کو یوں روک رہا ہوتا ہے، رک جاؤ تمہاری مہربانی ہوگی، لال بتی بھی تم کو نظر نہیں آ رہی ہے. تو معاشرہ اگر اتنا ہی سمجھدار پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے تو آخر سگنل پر 4 پولیس والے کھڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے جو کھڑے ہو جاتے ہیں سگنل پر، پھر وہ تو سمجھدار. ہاں، تو ہر ایک کے لیے حکم بھی تو نہیں نہ بیان کیا جاتا. جو سگنل توڑتا ہے اس کے لیے ہی بات کی جائے گی نا. یہ صرف مثال اس لیے دی ہے کہ ہمارے ہاں مطلب کہ پتہ سب کو ہے کہ لال بتی پر رکنا ہی ضروری ہے، نہیں رکا جاتا. یہ تو معلومات ہے تب بھی نہیں رکتے. تو قرآن و حدیث کی معلومات نہیں ہے. دیکھیں جس فرد کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ یہ بات کرتا ہے اس کا بھی تو کوئی پروفیشن ہوگا، کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہی ہوگا. کوئی نہ کام کرتا ہوگا نا. کیا اس کے پروفیشن میں کوئی بات کرے گا تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یار آپ کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے؟ بڑی پرنسپل بات کہی آپ نے کہ سارے پرنسپل بات کی ہے کہ جب تک ان علماء کو کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے تو ان کے فضائل پڑھ لیں کہ ان کے فضائل قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کے فضائل حدیثوں نے بیان کیے ہیں. اچھا، ان کی ایتھارٹی جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ان کی ایتھارٹی کیا ہے. وہ کون سا علماء جو حکم بیان کر رہے ہیں وہ اپنی ایتھارٹی سے نکل کر بیان کر رہے ہیں. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک سوال خود قائم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ جناب علماء کون ہوتے ہیں، یہ آپ کون ہوتے ہیں جناب کہ ہم پر یہ حکم نافذ کرنے والے؟ صحیح. اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ حکم کون نافذ کرے؟ ان کے علاوہ کون؟ ان کے علاوہ کون؟ اچھا چلیں میں یہاں ناظرین کو ایک بات کلیئر کر دوں، شاید میرے کوسچن سے کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ اتنے کراس کوسچن کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ غلط فہمی معاشرے سے دور کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یوں سمجھیے ان کی نمائندگی ہے. مفتی صاحب یہ بات تو بڑی زبردست سامنے آ رہی ہے کہ علماء کا یہ کام ہے، یہ ان کی فیلڈ ہے، وہ اس چیز کے ماہر ہیں. لیکن علماء بھی تو بہت سارے ہیں نا، مطلب ہر طرح کا فتویٰ آ رہا ہوتا ہے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے. ہم کسی پروگرام میں دیکھتے ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اگلے دن پروگرام میں کوئی دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، تیسرے دن آرٹیکل کچھ اور لکھا ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو کافر کہنا یا اسلام سے فارغ کر دینا، تو ہم فالو کن کو کریں؟ اس کی بھی تو کوئی گائیڈ لائن دینا. دیکھیں جو کسی بھی شعبے کا ماہر سے ماہر آدمی ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے نا. ڈاکٹرز کی آراء آپس میں مختلف ہوتی ہیں، سیاست دانوں کی رائے آپس میں مختلف ہوتی ہیں. کون سا معاملہ ہے کہ جس کے اندر سب کی رائے ایک ہی ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہر معاملے کے اندر یہی ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک تو ہوتا ہے کہ کسی بڑے یعنی پروجیکٹ کے بارے میں ایک رائے، پروجیکٹ کی ایک جزئی اور ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں رائے مختلف ہوتی ہے. ایک کہہ رہا ہے یہ چیز فلاں جگہ بنائے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ فلاں جگہ بنائے. ایک کہتا ہے نہیں یہ کام ایسے کرنا، دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے کرنا. ایک کہتا ہے ٹھیکہ اس کو دو، دوسرا کہتا ہے ٹھیکہ اس کو دو. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، فیصلہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ یا تو دلائل کی بنا پہ فیصلہ ہوتا ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ ماہر ہوتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے. ڈاکٹرز کا بھی ایک پینل ہوتا ہے، اس پینل کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے، وہ ہیڈ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. تو علماء کے اندر بھی جن کا علم زیادہ ہے، جن کا تجربہ زیادہ ہے، جن کا تقویٰ زیادہ ہے، انہی کی بات کو ترجیح دی جائے گی. تو یہ ایک سمپل سا بتاؤں، اس وجہ سے ہم پاکستان میں یہ سلسلہ کر رہے ہیں. پاکستان میں ہمارے ایک کمیٹی جس کو رویت ہلال کمیٹی کہتے ہیں. صحیح. اس میں بھی کئی لوگ ہیں، لیکن یہ اس کروڑوں عوام نے اپنے روزے رکھنے اور روزے نہ رکھنے کا فیصلہ ایک بورڈ کو دیا. بورڈ نے اپنا ایک چیئرمین مقرر کیا ہوا ہے. یہ چیئرمین کہہ دیتا ہے کہ کل آپ نے روزہ رکھنا ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. چیئرمین کہہ دیتا ہے روزہ نہیں رکھنا، چاند نظر آ گیا ہے، عید مناؤ، تو ہم عید مناتے ہیں. اگرچہ اس نے شواہد کی بنیادوں پر فیصلہ کیا، لیکن ہم نے کسی ایک پر تو اعتماد کی اینٹ رکھی نا. لیکن یہ بڑا شاندار ناظرین جو میں اس کو پک کیا ہے کہ جو علماء کی مختلف آراء سن کر علماء سے ہی بدظن ہو جاتے ہیں کہ یار یہ سب
غلط ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ کی وضاحت میں زبردست جواب ہے کہ کیا ڈاکٹرز اگر ہمیں مختلف آراء دیں تو ہم علاج چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار ڈاکٹر سارے ایسے علاج نہیں کرانا, ہم ماہر کی طرف پھر بھی رجوع کرتے ہیں. تو اگر مختلف آراء آ بھی گئیں اور آپ کنفیوژن کا شکار ہے تو اس کا پیرامیٹر آپ نے بڑا اچھا بیان کیا کہ ان کا تقویٰ زیادہ ہو, علم زیادہ ہو, اپنی جگہ ماہر ہوں. تو پھر یہ بات کلیئر ہوئی کہ بات سنتے وقت یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ اپنے علم میں کتنا ماہر ہے. ہر بندہ ہی اسلام پر انٹرپریٹیشن کرے تو یہ تو درست نہیں ہے. یہ بھی ہے. اچھا دوسری ایک اور بات جو نگرانی شورا بھی فرما رہے تھے کہ مختلف بادشاہ ہوتے تھے, وہ اپنے ساتھ افراد کو رکھتے تھے. اسی طرح ابھی بھی ملک کے اندر امور خارجہ کا ماہر جدا ہوتا ہے, امور داخلہ کا جدا ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دار و مدار ہوتا ہے ترجیحات کے اوپر. ایک شے اگر آپ کی ترجیح کے اندر ہی نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بندہ بھی نہیں رکھیں گے, اور اگر ایک شے آپ کی ترجیح ہے تو آپ اس کے لیے بندہ رکھ لیں گے. ایک آدمی کو سیکورٹی کی حاجت ہے تو وہ سیکورٹی گارڈ بھی رکھ لے گا. صحیح. ایک آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے سیکورٹی گارڈ کی تو وہ نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر کے اندر سیکورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کو آپ پریفر کر رہے ہوتے ہیں, کو پرائرٹی دیتے ہیں, آپ اس کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں, اس کے لیے اقدامات بھی کرتے ہیں. جس چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے یا آپ کو اس کا احساس نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. اب اس کی مثال یوں لے لیں جیسے ملکی معاملات کے اندر کیا ہوتا ہے. ایک ملک ایسا ہو کہ جس کے اندر زراعت ہے ہی نہیں, وہ ملک کی پہاڑوں کے اوپر ہے اور اس میں کوئی زراعت کی صورت ہی نہیں ہے, ریگستان ہے, تو وہ وزیر زراعت نہیں رکھے گا, وہ ایگریکلچر منسٹر نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے. اس کے ملک میں زراعت ہی نہیں ہے تو وہ کس بات کا وزیر رکھے گا؟ سمندر نہیں ہے تو پورٹ کا کیوں وزیر؟ پورٹ کیوں رکھے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک ملک کے اندر کانیں نہیں ہیں, یعنی مائنز نہیں ہیں جن سے معدنیات نکالنی ہے, تو وہ وزیر معدنیات بھی نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک وہ ملک ہے کہ جس میں معدنیات بھری پڑی ہیں, اگر وہ وزیر معدنیات نہ رکھے وہ پاگل ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اتنا بڑا معاملہ, اتنا بڑا ایشو, ملک کا مدار ہے, وہ کون دیکھے گا اس کے اوپر؟ اچھا یہی بات ایک آدمی کی زندگی کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اگر کسی آدمی کی زندگی میں دین ہے تو پھر اس کے لیے علماء کی اہمیت بھی ہوگی, اس کے لیے علماء کی قدر بھی ہوگی, اور وہ اس کی طرف رجوع بھی کرے گا. لیکن جس نے اپنی زندگی سے دین کو نکال دیا تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس کی عقل کے اعتبار سے اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, دین کی اہمیت ہی نہیں ہے. اچھا اب اگر کسی ملک کی حکومت کو دین کی حاجت ہی نہیں ہے, لہذا وہ دین کا شعبہ ہی نہیں بنائیں گے. وہ نہ کوئی تبلیغ اسلام کا شعبہ ہوگا, نہ وہ کوئی دین کو سنبھالنے کا, نہ کوئی اوقاف کا, نہ کوئی دین کے نظام کو چلانے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ملک میں دین ہی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان, کیا مسلمان کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں دین نہ ہو, اللہ اس کی زندگی میں اسلام نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. ایک بندہ مومن ہے اور اس کی زندگی میں ایمان کی اہمیت نہ ہو, ایک بندہ مسلمان ہے اور اس کی زندگی میں اسلام کی اہمیت نہ ہو, اسلامی احکام کی اہمیت نہ ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے جب مسلمان ہے, مومن ہے, تو پھر اس کے لیے فرسٹ پرائرٹی اس کا دین و ایمان ہوگا. ہمیں جو تعلیم سیدھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ لوگوں میں کوئی وہ ہے کہ جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. تو بندہ مومن تو یہ ہے, بندہ مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, میری نماز, میری عبادت اور میری زندگی, وَمَحْيَايَ اور میری زندگی, وَمَمَاتِي اور یہاں تک کہ میرا مرنا, للہ رب العالمین, یہ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو جو مومن ہے وہ تو یہ کہے گا, اور جو یہ کہے گا تو پھر اس کو اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا. جب زندگی اللہ کے لیے ہے تو کیسی زندگی اللہ کے لیے ہوگی؟ کیا ڈکیتی کی, کیا چوری کی, کیا شراب کی, کیا بدکاری کی, کیا فلمیں دیکھنے کی, کیا ڈرامے دیکھنے کی, کیا آوارہ گردی کی, کیا بیہودہ بکنے کی, کیا جو ہے وہ نشہ کرنے کی, کیا چوری کرنے کی, کیا کرپشن کرنے والی زندگی اللہ کے لیے ہوگی؟ نہیں. لہذا اس کے اپوزٹ ہر چیز کون بتائے گا؟ وہ آپ کو آپ کا دین, آپ کا اسلام, آپ کا مذہب آپ کو بتائے گا. وہ بتائے گا چوری حرام ہے, وہ کہے گا ڈکیتی حرام ہے, وہ کہے گا شراب حرام ہے, وہ بتائے گا جو ہے وہ بدکاری حرام ہے. یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے جس میں بدکاری ہے, یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے جس میں شراب ہے, یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے جس میں کرپشن ہے, اس میں بددیانتی ہے. اللہ کے لیے وہ زندگی ہے کہ جس میں بندے کی تنہائی بھی اللہ کے لیے ہے اور اس کی محفل بھی اللہ کے لیے ہے, اس کی خلوت بھی اللہ کے لیے, اس کی جلوت بھی اللہ کے لیے, اس کی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں, اس کا کاروبار بھی اللہ کے لیے ہے, اس کی نوکری بھی اللہ کے لیے ہے, اس کا بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا بھی اللہ کے لیے. لیکن اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حکم کے مطابق ہو. تو
یہ بندہ مومن کی زندگی سے بات نکل ہی نہیں سکتی کہ وہ یہ کہے کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں میرے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ترجیحات کے اندر دین کو ویسے خارج کر رہا ہے. اس میں عبدالحبیب بھائی ایک مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایمان و کفر کا معاملہ نہیں. جی بہت سارے معاملات میرے پاس اس طرح کے اور بھی ایمان و سوالات ہیں. کفر کا معاملہ نہیں ہے، مطلب یہ پوری کہ زندگی پوری زندگی کا معاملہ ہے. اور اس میں مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ علم کی بہت کمی ہے، معلومات کی مفتی صاحب بہت کمی ہے. کہ اگر آپ ایک چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جناب شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تو فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کہاں لکھا ہے. اچھا وہ اتنا بیچارہ، میں بیچارہ بولوں اس کو کیا بولوں، وہ اتنا عجیب و غریب قسم کی وہ پرسنالٹی ہوتی ہوگی کہ اگر اس کو کوئی عام آدمی کوئی دوسری کوئی آیت پڑھ کے بھی سنا دے نا کہ دیکھو قرآن میں یہاں لکھا ہوا ہے، ہاں یار قرآن میں یہاں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس نے بھی صحیح بتایا کہ غلط بتایا ہے. صحیح اس کو تو نہیں پتا ہے کہ یہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے. یا اگر وہ اچھا اگر کوئی حدیث سنا دے گا تو بولے کہاں لکھا ہے، بخاری میں، اب بولے گا نہیں مسلم میں، تو مان لے گا ہاں یار یہ بول رہا تو مسلم میں ہی ہوگا. یعنی آئیے آج کل لکھنے والے ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں اچھا جن کو دین کا علم نہیں ہوتا اور لکھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ریفرنس دے دیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اگلے دن پھر وہ نیچے تھوڑی سی لائن لکھی ہوتی ہے، وہ غلطی سے کل میں نے لکھ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وہ قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ کہ قرآن حدیث پڑھا نہیں ہوتا تو لہذا لکھ دیتے ہیں. میں اتنا دیکھ رہا ہوں عبدالحبیب بھائی کہ ایک شخص آرٹیکل لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، اور اس میں مضمون لکھا ہے ملکی قانون، ملکی آئین، ملکی ججمنٹ، اس طرح کی چیزوں پر اگر وہ آرٹیکل لکھتا ہے، I thought کہ شاید وہ اپنے اس آرٹیکل کو کسی نہ کسی آئینی ماہرین ضرور دکھائے گا، کو دکھائے گا ضرور، خود اس کا مطالعہ کہ یار یہ چھپ کر آئے گا تو کہ میرے بارے میں کیس ہی نہ ہو، کوئی کیس ویس نہ ہو جائے، وہ بغاوت کا مقدمہ چل جائے گا، کوئی ایسا نہیں میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ لکھے گا. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ حالانکہ وہ پاکستانی ہے جس نے لکھا ہے، اس کی زندگی پاکستان میں گزری ہے، اس کے پاس کوئی دنیا کے کسی اور ملک گیا بھی کہیں نہیں، مثال کے طور پر کہ وہ بولے گا یار میں بھی تو پاکستانی ہوں، کیا میں نہیں جانتا کہ میں نے جو لکھا ہے یہ ملکی قانون کے مطابق ملک کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. جس طرح ایک اصلاً نسلاً بائی برتھ پاکستانی ہو کر آپ پاکستان پر کوئی چیز لکھتے ہیں اور اس طرح حساس موضوع پر لکھتے ہیں تو آپ اس کے ماہرین سے ایک دفعہ کراس چیک کرواتے ہیں کہ یار میرے پر کوئی قلم نہ چل جائے، میں پکڑا نہ جاؤں. آپ پیدائشی مسلمان، صحیح، آپ کے والد مسلمان، آپ کی ماں مسلمان، آپ کا خاندان مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دین پر کوئی بات لکھتے ہیں، اسلام پر کوئی بات لکھتے ہیں تو اس کے ماہرین کو ایک دفعہ پڑھا تو دیں کہ بھائی میں نے لکھا ہے، قرآن و حدیث کے بارے میں لکھا ہے، احکام کے بارے میں لکھا ہے، شراب و جوئے کے بارے میں لکھا ہے، پردہ اور بے حیائی کے بارے میں لکھا ہے، تو یہ ذرا دیکھ لیں اس میں کوئی خلاف شرع بات تو نہیں ہے. اچھا اب یہاں گرفت کون کرے گا؟ چلو وہاں گرفت کرنے والے ادارے موجود ہیں، ادارہ جب گرفت کرے گا تو اس ادارے کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کون ہوتے ہو، وہ سمجھائے گا میں کون ہوتا ہوں، بتاتے ہیں کون ہوتے ہیں. ہاں یہاں جب انہوں نے دین پر کوئی بات لکھی اور جب علماء گرفت کریں گے تو کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں، وہ کہے گا میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، تو کہا میں بھی مسلمان ہوں. تو وہاں ادارے کو جواب نہیں دے گا میں بھی پاکستانی ہوں، وہاں یہ بالکل قانون کی زد میں آ جائے گا. اچھا چلیں، یہ بہت زیادہ ایگزامپلس کے ذریعے ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں ہم، لیکن جو میں نے پہلا سوال کیا تھا اس کے اندر سے میں نے ایک اور سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ ٹھیک ہے علماء جو ہیں وہ ماہرین ہیں، ان سے پوچھ کے چلنا چاہیے اور وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، مگر ایمان اتنی اہم چیز، جیسے بندہ بائی برتھ مسلمان ہے، پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوا، پہلی آواز جو کانوں نے سنی وہ اللہ کا نام سنا، اذان سنی، کیا ایمان اتنا آسان ہے ہاتھ سے چلا جانا کہ چند جملوں کی وجہ سے، کسی چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چیز تو بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس کا فیصلہ چند جملوں میں ہو جاتا ہے اور چند منٹس کے اندر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے پہ حرام ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن صرف اتنا جملہ کہ میں نے تم سے تمہارے ساتھ اتنے مہر پہ نکاح کیا، اور لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے، یہ گواہوں کی موجودگی میں یہ دو جملے ہیں جو اس حرام کو حلال میں بدل دیتے ہیں ود ان اے منٹس، شاید منٹ بھی نہ لگتا ہو، ٹھیک ہے، شاید منٹ بھی نہ لگتا ہو، آدھا منٹ لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن کس درجے کی حرمت اللہ
اور کیسے سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ حلت کے اندر بدل گئی، حلال ہونے کے اندر بدل گئی۔ اچھا یہی کہ جن کی شادی کو 50 سال گزر گئے، بچے بھی ہو گئے، بچے کیا پوتے بھی ہو گئے ان کے، پڑ پوتے بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے بعد صرف شوہر کا اتنا جملہ کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح سے خارج کیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ اتنا جملہ جو ہے یہ اس 50 سال کی حلت کو حرمت میں بدل دے گا، حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر، 2 زندگیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ختم ہو جاتا سارا معاملہ، ختم ہو جاتا ہے نا سارا کچھ۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسا ہی جملہ اگر ملک کے بارے میں بول دے کہ جناب میں اس ملک میں لعنت بیچتا ہوں، میں نہیں مانتا اس ملک کو، میں اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، میں اس ملک کی بنیاد و جڑ بنیاد کو نہیں مانتا، میری طرف سے جائے جہنم میں، بتائیے کون سا آرٹیکل لگے گا اس کے اوپر؟ چند جملوں میں وہ ملک کا غدار، جملوں کے اندر جو ہے نا اس کے لیے جو سزا ہے نا وہ گردن لمبی کرنے کی ہے۔ تو جیسے چند جملوں سے ایک آدمی کی زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے قتل کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ اب آج کل تو ایک گولی جو ہے نا چھوٹی سی، اور میرا خیال طاقت بھی اتنی نہیں لگتی، بندہ پار ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی جگہ یہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی دیر میں یا تھوڑے سے جملوں کے اندر زمین آسمان بدل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو وہ کون سا جو ہے وہ پہاڑ کھودتا ہے، وہ تب جا کے مسلمان ہوتا ہے۔ اتنا ہی بولتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اتنا کہنے سے وہ کس حالت سے کس عظمت کے اندر داخل ہو گیا، اس کا کفر ختم ہو گیا، وہ اس مسلمان ہو گیا، اسی حالت پہ ایمان ہوا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بڑی زبردست مثال ہو، اس حالت کے اندر اگر وہ فوت ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کے لیے ہے، ہمیشہ کی جہنم سے وہ محفوظ ہو گیا۔ تو یہ اتنا کچھ اس کا ایک جملے کے اندر ہی ہوا نا۔ اچھا کوئی آدمی اسی کا انکار کر دے، ہے مسلمان، اور معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو اس کو تو شاید کوئی بندہ نہیں بولے گا کہ جناب اس کے بعد یہ مسلمان رہتا ہے، جب کسی نے بول دیا تو ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ایمان جو ہے وہ چھوٹے سے جملے سے آ بھی جاتا ہے اور چھوٹے سے جملے سے چلا بھی جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جملے کی نوعیت دیکھی جائے کہ کس لیول کا جملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نیت کا کسی جگہ اعتبار ہوتا ہے، کسی جگہ نہیں بھی ہوتا۔ ایک آدمی بولے میں خدا کو نہیں مانتا اور اس کے بعد بولے جی میری نیت کچھ اور تھی، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی اتنا اسرہ السری قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب چھوٹی سی چیز یا تھوڑی سی دیر کے اندر اتنا بڑا فیصلہ کیسے ہو جاتا ہے، جیسے دنیا کے باقی سارے فیصلے ہو جاتے ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی زبردست۔ یہ دیکھیں بات وہی ہے، علم سے دوری ہے، اور بعض اوقات ہم بڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں، گرانٹڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بات کرتے وقت، ضروریات دین کے بارے میں بات کرتے وقت ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، جس طرح ہم دیگر چیزوں کے بارے میں بھی محتاط رہتے ہیں۔ حضور سوال اسی طرح کے ہیں ہمارے پاس۔ اب جیسے آپ نے ایک مثال تو دے دی طلاق کی اور نکاح کی، لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی میاں بیوی راضی ہیں تو کیا کرے گا قاضی؟ ایک تو یہ جملہ بڑا محاورہ مشہور کر دیا، تو میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں، اب ہم کیوں کسی کے پاس جائیں کہ ہمارے درمیان؟ اس کو اگر تھوڑی سی یہ جو مفتی صاحب نے جو وضاحت کی ہے، اس میں اگر اس بات کا مفتی صاحب اگر اضافہ کیا جائے کہ اب ایک ایسا فرد ہے جس کو اتنی بنیادی معلومات بھی نہیں ہے، اور اس کو شروع سے اس کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے کہ ایک شخص جب مسلمان ہے، اب وہ جب تک اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اس کے بعد کیا ایسی چیز ہے جس سے اس کا ایمان خارج ہو جائے گا؟ بھائی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول کو آخری نبی مانتا ہوں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا تو اس پر پورا ایمان ہے۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے بھائی کہ مطلب کہ آپ بولے کہ تم نے یہ بول دیا تو یہ ہو گیا، یہ بول دیا تو یہ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ عبدالحبیب بھائی یہ چیز کہ انسان ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے یا نہیں، وہ کن صورتوں میں ضائع کر سکتا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے ہمارے سلسلے میں ہم یہ بھی مفتی صاحب قرآن کی آیات وغیرہ کے ذریعے دیکھنے سننے والوں کو سمجھا دیں کہ دیکھیں علم کی کمی کی وجہ سے عموماً اس طرح کے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں۔ ہم کو یہاں بیٹھ کر کسی کو مطلب کریکٹرسائز کرنے نہیں آئے، ایک دین کی بات سمجھانے آئے کہ خدا را دین کی بات سمجھے کہ مطلب ایک خیرخواہی، یہ سلسلہ خود خیرخواہی امت کا ہے ماشاءاللہ، کہ ہم مطلب ایسی چیز کیوں بولیں جس سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے، یا اس سلسلے کے ذریعے ہم ان لوگوں کو جو خدا نہ خواستہ کبھی مستقبل میں ایسی چیز میں نہ پڑ جائیں، یا اگر کہیں ایسا کام یا ایسی باتیں ہو رہی تو سمجھے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے،
نہیں وہ جو مدنی چینل پہ سنا تھا نا کہ نہیں، مطلب ایک ڈر پیدا کریں، خوف پیدا کریں، ایک احساس پیدا کریں. ہاں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا اس بات کی کہیں شریعت اور اسلام و دین میں وضاحت موجود ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو کر مرتد ہو سکتا ہے؟ اس کی تو بڑی واضح سی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی اس کے بارے میں ہیں. جیسے ایک بات جو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، میں پہلے اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن لوگوں کو بتایا کہ مجھے معراج کی سیر کرائی گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تسلیم کر لیا. لیکن اسی روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ بہت سے مسلمان یہ سن کر مرتد ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، رات کے اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی لمبی سیر کر لی. تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے. یہ روایتوں کے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ کئی لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. اچھا، قرآن مجید کے اندر بہت واضح طور پر ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ آیات موجود ہیں. ایک جگہ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فرمایا اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، الفاظ یہ ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے یعنی پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر وہ اسی حال میں مر جائے کہ وہ کافر ہو، تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے. تو اب یہ آیت جو ہے یہ تو اس سے زیادہ صریح اور واضح الفاظ کیا ہوں گے کہ جس کے اندر یہ لفظ ہی مرتد کا موجود ہے کہ مرتد ہو سکتا. مفتی صاحب ہمارے وہ مطلب کہ لوگ جو عموماً اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، میرا اپنا گمان ہے شاید ان کے پاس قرآن کریم کی ان آیات کا سبق نہیں پہنچا ہوگا، کیونکہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کیوں جھٹلائے گا مفتی صاحب؟ دوری ہے. دیکھیں بھائی، آپ کے دل میں یا کسی کے دل میں ایک عالم کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے، ایک مفتی کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے گی اور اس کو یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے اس کا ترجمہ تم کر کے دیکھ لو بھائی، اس کے علاوہ اس کا ترجمہ بنتا کیا ہے، تو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہوگی تو وہ بھی اس کا ترجمہ کر کے دیکھے کہ بھائی مسلمان ہو کر مرتد ہو جانا، یعنی مسلمان ہونے کے بعد، یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جانا، یہ بھی الفاظ آیت کے اندر. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مذاق کا جملہ کہا. اب مذاق، نبی کا مذاق اڑانا کفر ہے، بڑی واضح سی بات. تو جب ان کو بلا کے پوچھا گیا نا کہ یہ تم نے یہ جملہ کہا، تو انہوں نے کہا وہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے جسٹ فار جوکنگ ہم تو لگے ہوئے تھے اور یہ اس میں بول دیا. تو اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اے لوگو کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ ان سے مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو یوں کہہ رہے تھے، ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہیں. یعنی فرما دیا کہ وہ جو تم پہلے ایمان کا کہتے تھے اس ایمان کے بعد اب تم کافر ہو چکے کہ تم نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا. تو لہذا ایمان کے بعد کفر یہ ہوتا ہے، اس کا وقوع ہوتا ہے. امیل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، چاہوں گا اس کتاب کے بارے میں بھی آپ ناظرین کو. ہاں میں نے خاص کتاب رکھی آج کے، کیونکہ ایک ہوتا نا یار یہ دیکھو دوبارہ بیٹھ کے ایمان و کفر کی بات کر رہے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی، ہم یہاں کسی کو خارج کرنے نہیں ہیں، ہم بچانے آئے ہیں، بتانے آئے ہیں، خدا پیدا کروانے پر ذہن ہے کہ دل میں ایسا خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں مطلب کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. ایمان ضائع ہو جانے کا خوف، اس خوف نے بزرگوں کو رلایا ہے، تڑپایا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جو اسی کتاب کے اندر اس کے پیج نمبر 27 پر لکھے ہوئے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمائے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ ہیں جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، سبحان اللہ.
تو اچھا اس طرح اور بھی فاروق اعظم کے بھی واقعات ہیں یہ ہیں. تو اب یہ کہ چونکہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، انہوں نے قرآن کریم کو سنا، اچھا ان کے سامنے جیسے بھی مفتی صاحب نے ایک تاریخ کا بڑا واقعہ سنایا کہ معراج کا واقعہ سن کر صدیق اکبر تو فوراً تصدیق کر دی، لیکن بعضوں نے انکار کر دیا اور وہ مرتد ہو گئے. اچھا جس شخصیت نے یہ سارے معاملات دیکھے ہوں، اپنی خلافت میں سارے معاملات دیکھے ہوں کہ کس طرح لوگ دین سے پھرتے ہیں، اور وہ ہو بھی صدیق اکبر، تو وہ کس طرح اپنے رب سے نہ ڈرے، صحیح، اور کس طرح خوف خدا کی باتیں ان کے یہاں سے نہ نکلے. پھر قرآن کریم کی آیتیں انہوں نے پڑھی، پھر روایتیں بیان ہوئی. تو میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین خاص طور پر وہ جو اس معاملے میں حساس نہیں ہیں، سینسیٹیو نہیں ہیں، خود اس سلسلے کے ذریعے ایک کوشش ہے کہ ایک سینسیٹیوٹی پیدا ہو جائے ہمارے اندر. حالات جب خراب ہو نا تو آدمی پروٹیکشن بڑھا دیتا ہے اپنے، تو اس طرح مطلب اپنے آپ کو سینسیٹیو کریں، حساس کریں کہ نہیں یار ڈرنا چاہیے. واقعی بزرگ ڈرتے رہے، کتابیں پڑھیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں ان ڈرنے والوں سے جنہوں نے جو خوف خدا سے ڈرتے تھے اور ایمان ضائع ہو جانے کے خوف سے ڈرتے تھے، اور ان سے بھی کتابیں بھری ہوئی ہیں جن کے ایمان ضائع ہوئے اور ان کے بارے میں لکھا گیا. اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث رکھتا ہوں. فتنوں کے دور کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اس کے حوالہ میرے پاس بالکل موجود ہے، حدیث نمبر 118. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے ماشاءاللہ مفتی صاحب رہنمائی کر رہے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، عبدالحبیب بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اس درد کے ساتھ کہ یہ اس فتنے سے ہر مسلمان بچا رہے. بلکہ یہ فتنہ کہاں سے آیا ہے، یہ فتنہ کون لایا ہے، یہ بے باکی کی باتیں کون کروا رہا ہے، آخر ایسی باتیں کس نے ہماری زبان پر جاری کروا دی ہیں. میری عقل کام نہیں کرتی کہ ایک مسلمان یہ باتیں کیسے کرے گا. ایک مسلمان علماء اور مفتیان کرام کو ڈس آن کیسے کر سکتا ہے. جب آپ پیدا ہوئے تھے نا، آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے ابو نمازی تھے یا نہیں تھے بات کی بات ہے، لیکن انہوں نے کوئی ہاسپٹل کے بڑے اسپیشلسٹ کو نہیں بلایا تھا کہ آ کے میرے بیٹے کے کان میں اذان دو. ایک داڑھی والا آدمی ڈھونڈا تھا. مسجد کا مؤذن ملے، مسجد کا امام ملے، اور آپ نمازی ہوں یا نہ ہوں، دین کے قریب ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہوگا نا تو آپ نے بھی کسی داڑھی والے مولانا کو بلا کر اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑھایا ہوگا. کیا آپ کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا تھا؟ جب آپ کہے کہ جناب میں مسلمان ہوں، مجھے یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، کیا آپ اپنے بچے کے کان میں خود اذان نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن یہاں آپ کو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ یار یہ اذان دینی ہے نا، یہ ان کا کام ہے. آپ کا مائنڈ بن گیا یار یہ جنازہ پڑھانا ہے نا، یہ ان کا کام ہے، نکاح پڑھانا ہے، یہ نکاح پڑھانا ہے نا، یہ ان کا کام ہے. تو جائز و ناجائز، حرام و حلال، کفر و ایمان، کفر و شرک اور توحید و ایمان، ان تمام کے بارے میں احکام بیان کرنا بھی انہی کا کام ہے. بس ابھی یہ ریئلائز اگر ہو گیا نا آج کے ہمارے سلسلے میں کہ نہیں یار علماء ہیں اور یہ اتھارٹی ہیں، ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اپنے سلسلے کا کوئی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اور بس کلمہ زبان پر لانے سے پہلے ڈریں، قلم چلانے سے پہلے ڈریں کہ کہیں میرا زبان چلانا یا میرا قلم چلانا مجھے اسلام و دین سے خارج نہ کر دے. اتنی سی بات تھی ہمارے سلسلے کا یہ مقصد. بہت پیاری بات کہی. میں بلکہ اس کا وٹنس ہوں کہ اس سلسلہ شروع کرنے سے پہلے مدنی مشورے ہوئے قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ، نگران شورا کے ساتھ، اور یہ درد دیکھا میں نے نا کہ دونوں بزرگوں میں کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو مسکنسیپشن ہے، یہ غلط فہمیاں، جیسا کہا نا پتہ نہیں کہاں سے یہ ذہنوں میں سوالات ڈالے جا رہے ہیں، تو کوئی ایسا سلسلہ کریں. یعنی یہ واقعی خیر خواہی امت کے لیے ہو رہا ہے. اس سلسلے کو آپ آگے بھی پروموٹ کیجئے گا، اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس کو شیئر کیجئے گا. اگلے ہفتے یہ کب چلے گا جب یہ بتایا جائے تو ایسے دوستوں کو بٹھا کر دکھائیے گا. ان کے لیے نہیں عبدالحبیب ہے کہ جو اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، میں تو ان سے بھی ہمدردی کرتا ہوں
کہ جو مسلمان ہیں اور اس فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی زبانیں چلا رہے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان سے بھی ہمدردی ہے کہ آپ نہ کریں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کہہ رہے نہ کریں، لیکن دوستوں میں بیٹھے ہیں، ایسے کوسچن کریٹ ہو گئے، کنفیوز ہو جاتا ہے انسان مفتی صاحب۔ وہی نگرانی شورا والی باتیں، اتنا پڑھا تو نہیں ہے لیکن اب کنفیوز، اس کو کیا کریں؟ سنا کریں ایسی باتیں، بھائی بتاؤ کہاں لکھا ہے، ہر چیز مولوی صاحب ہی فیصلہ کریں گے؟ مولویوں کے اپنے حالات بھی تو دیکھو نا۔ اب مثال کے طور پہ کسی جیسے کہا کہ بھائی داڑھی والا اذان کے لیے چاہیے، مسجد کا امام چاہیے نکاح پڑھانے کے لیے، تو بھائی کئی معاملات تو ان کے بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کی طرف کیوں جائیں؟ اس کا پھر کیا جواب ہے؟ دیکھیے وہی ہے کہ دوسرے کے آپ اس کا فیصلہ نہ کریں کہ ان کے معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ دیکھ لیں کہ آپ کو بات ٹھیک بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بات ٹھیک بتا رہے ہیں تو آپ اس بات کو سنیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ صحیح۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر غور کر لیں کہ خود ایسی گیدرنگ میں بیٹھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی گیدرنگ میں جائے اور وہاں پر اس کے باپ کا مذاق اڑایا جائے، وہ جائے گا؟ استغفر اللہ، بالکل جھگڑے ہو جائے گا۔ تو اس کو جانا چاہیے نا، دوستی ہے، گپ شپ ہے، انجوائمنٹ ہو رہی ہے، تھوڑا سا چٹ چیٹ ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا باپ کا مذاق اڑا لیا تو اگر باپ کے بارے میں اتنی سینسیٹیوٹی ہے تو اللہ رسول کے بارے میں بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کہ جہاں پر آپ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں پر آپ کے دین کے حوالے سے اس انداز کی گفتگو کی جاتی ہے، انسان کی غیرت ایمانی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پر بیٹھنا گوارا نہ کرے۔ ایک بات بتاؤں، دین کے خلاف نہیں بولتے وہ، شاید دین پر جو غصہ ہے نا وہ علماء پر نکال کے بولتے ہیں۔ لوگ ڈائریکٹ اللہ پر، اس کے رسول پر تو شاید بات نہ کر سکیں، مولویوں نے دین مشکل بنا دیا ہے جناب، ان کی تو باتیں ہی ایسی ہیں، تو جناب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، فیلنگز ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی کسی عالم دین یا مولوی پر اٹیک نہیں ہے، وہ شاید دین کو برا بولنا چاہتے ہیں مگر بول نہیں پاتے۔ مشکل دین ہے، دین کے اندر اتنی ڈیفیکلٹیز ہیں، تو وہ مولویوں نے مشکل کر دیا ہے، مولویوں نے جناب دین ڈیفیکلٹ کر دیا ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ ایک نئی ایک بحث ہوتی ہے کہ مولویوں نے دین مشکل کر دیا، اس کی کوئی لسٹ مل جائے نا کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا یہ مولویوں نے دین میں ڈالی ہیں، ٹھیک ہے، 5 نمازیں کے مولویوں نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا۔ رمضان کے روزے کے مولویوں نے بنائے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ زکوٰۃ کس نے فرض کی ہے؟ حج کس نے فرض کیا ہے؟ یہ سود سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ رشوت سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ یہ نگاہوں کی حفاظت کا جو حکم ہے یہ کس کا ہے؟ یہ جو ہے یہ شراب سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ یہ بدکاری سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ یہ پردہ کرنے کا حکم کس کا ہے؟ ان میں کوئی حکم ہے کہ جو مولویوں نے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ تو بات وہی ہے کہ انڈائریکٹلی جن چیزوں کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یار یہ ہماری زندگیاں مشکل کر دیتی ہیں، تو بھائی وہ احکام تو اللہ تعالیٰ کے ہے نا۔ تو آپ جو کلام کر رہے ہیں کبھی اس کی گہرائی کے اندر جا کر، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حملہ جو ہے میں عرض کرتا ہوں دین پر ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کے احکام پر ہے۔ مجھے ایسا فیل ہے، جی اپنی فیلنگ اظہار کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے مجھے کچھ 2-3 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اول یہ کہ ہر ایک دین سکھانے والا ہے نہیں، صحیح ہے، اگرچہ وہ نظر کچھ آتا ہو، یہ بھی ضروری ہے بتانا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سے پوچھا ہو یا اس سے معلومات لی ہو یا اس کے ساتھ بیٹھے ہوں، جس کو اصل دین کی روح اور اسلام کی روح کا اور احکام کے بیان کرنے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ چلیں اس حالات میں، ان واقعات میں، ان صورتحال میں ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمارے لیے کون سے راستے بتاتا ہے، کون سے رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر آپ ایسے شخص سے واسطہ آپ کا پڑھا ہی نہیں ہے، جو اتنا زیرک، اتنا سمجھدار اور فقاہت اور اس کے حوالے سے اتنا وہ سمجھدار اور اس کی وہ پکڑ ہو، تو اگر آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھا، سمجھا ہی نہیں ہے، اور آپ ایک کمپیوٹر سے علاج کرانا اور جو ہے نا اب ایک ایسے آدمی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کہ جو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دین کی بات کرتا ہوگا یا کرتا ہے، اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کو مطلب چھوٹ میں منع کر دیتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے، حالانکہ وہ منع کا محل نہیں ہوتا، منع کا موقع نہیں ہوتا۔ وہاں ایک عام آدمی کو راستہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ آپ منع کر رہے ہیں تو وہ شاید وہ ہڑبڑا جائے گا نا۔ تو ایک مفتی حکیم بھی ہوتا ہے، وہ طبیب ہوتا ہے، مفتی تو دانا ہوتا ہے، ایک عقل مند۔ مطلب میرے نزدیک کیا مطلب، اگر یہ سب دیکھیں گے، قریب آئیں گے، تو شاید ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عقل مند جن کو تولا جائے گا نا، وہ آپ کو واقعی مفتی جو واقعی مفتی ہے۔ اور وہ اچھا مفتی صاحب خود بتائیں گے، مفتی وہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ حالات پر جس کی نظر ہوتی ہے، مفتی صاحب یہی ہے، عرف کو جانتا ہو، عرف کو جانتا ہو، حالات کو جانتا ہو۔ جب اس کے ساتھ اب دنیا کے حالات پر، ملکی حالات پر، معاشرتی حالات پر ڈیبیٹ کریں گے
تو وہ آپ کو اس کا حل نکال کر دے رہا ہوگا قرآن و حدیث سے، کیونکہ نظام زندگی بھی تو چلنا ہے نا، نظام معیشت بھی تو چلنا ہے نا، دنیا بھر کے حالات و معاملات کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو وہ جب آپ سے بات کریں گے تو آپ کو واقعی لگے گا کہ یار واقعی یار اسلام و دین میں، کیونکہ جب کوئی دوسرا دین آنا نہیں ہے، میں قرآن آخری کتاب، کوئی دوسرا دین آنا نہیں ہے، قیامت تک یہی دین ہے، قیامت تک کے اب جو جتنے حالات اور واقعات دنیا میں آئیں گے، معاشرے میں اتنے لوگ، دنیا بھر کے لوگ اسلام قبول کریں گے، کبھی کوئی چائنیز مسلمان ہو رہا ہوگا تو کوئی جیپنیز مسلمان ہو رہا ہوگا تو کوئی جرمن مسلمان ہو رہا ہوگا، یہ سارے دنیا بھر کے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہوں گے، ان کی زندگیوں کے انداز الگ، ان کے سارے معاملات الگ، تو کیا اسلام ان سب کے لیے اپنے اندر کوئی تعلیمات نہیں رکھتا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اب اتنی گہری نظر جس کی ہوگی، آپ اس کے ساتھ بیٹھے تو صحیح، اس کے ساتھ بات تو کریں کہ جو حالات اور واقعات دنیا بھر کے چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے پیش نظر کسی کے اب ایسے لوگ کتنے ہیں یار، یہ بات درست ہے، یہ بہت زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے، مگر ان سے دنیا کبھی خالی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو تلاش کریں۔ اچھا خالی ہو بھی جائے تو بھی جو ہے وہ اس بندے کی تھوڑی بچت ہے اس کے اندر، اس پہ سیکھنا ضروری ہو جائے گا۔ جی، دین پہ عمل کرنا ہے، اللہ رسول کے حکام پہ عمل کرنا ہے، یہ ایک سیدھی ذمہ داری ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی نہیں بتانے والا تو خود اسی پہ ضروری ہوگا کہ وہ سیکھے، خواہ وہ کتابیں پڑھ کے سیکھے، وہ جیسے مرضی سیکھے، یہ اس کی ذمہ ہے، کیونکہ اطاعت خدا و رسول تو اس پہ فرض ہے۔ اب یہ فرض کیسے پورا کرنا ہے؟ ایک بندہ مسلمان ہوا، اس پہ نماز تو جیسے فوری طور پہ فرض ہو گئی، اب جو نماز اس پہ فرض ہوئی ہے، اگر اس کو مفتی نہیں ملتا، عالم نہیں ملتا، تو کیا نماز سیکھنا اس کے لیے معاف ہو جائے گا؟ نماز سیکھنا تو پھر بھی اس کے لیے ضروری رہے گا۔ تو یہ تو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے کہ علماء میسر ہیں، مبلغین موجود ہیں، دین سکھانے والے موجود ہیں کہ جو آپ کی سپورٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی کسی ملک میں جائے اور اس کو ڈرائیونگ کا لائسنس چاہیے اور ڈرائیونگ کرنی ہے اس کو، لیکن ڈرائیونگ سکھانے والا کوئی بندہ نہیں مل رہا، اب اگر اس کو کوئی ڈرائیونگ سکھانے والا مل جائے گا نا، وہ اس کے ہاتھ ہی چومے گا، مہربانی یار، بہت مہربانی آپ سے، میں تو تلاش کر رہا تھا، مجھے سکھا دو، تمہاری مہربانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرائیونگ اس نے لازمی طور پہ کرنی ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں اس کا، اس کو سکھانے والا ملے نہ ملے، اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اب اگر ایسے حالات میں سکھانے والا مل جائے، اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہوا، اس پہ ویسے ہی فرض ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ صحابہ نے سیکھنے کے لیے کتنے سفر ہی کیے نا، کتنے سفر کیے، وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ بھئی ان کو پتہ ہے کہ یہ سیکھنا، یہ علم میرے لیے ضروری ہے، اب یہ مجھے جہاں سے بھی ملے، اگر کوئی اس کو گھر بیٹھے بیٹھائے سکھا دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے گا، یار مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے سکھا دی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بہت پیاری پیاری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا کراس کویسچن کا سلسلہ حضور جاری رہے گا تاکہ اور کلیریفائی ہو۔ ماشاءاللہ باتیں تو بڑی پیاری ہوئی کہ ہمیں اس بارے میں بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ اب میاں بیوی کے تعلقات ہیں، آپ نے کچھ باتیں تو بتائی ہمیں، لیکن میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ساتھ رہ رہے ہیں، برسوں گزر گئے، ہو جاتی ہے چٹک پٹک ہو گئی، کوئی بات بری لگ گئی تو جھگڑا بھی ہو گیا، لیکن اب ہم کیوں جائیں کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس کہ بھائی ہمارا رشتہ رہا کہ نہیں رہا؟ اگر ہم دونوں راضی خوشی رہنا چاہتے ہیں اور کبھی غصے میں کوئی ایسی بات نکل گئی تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ دیکھیں میاں بیوی راضی تو میاں بیوی تو ہونا وہ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اگر میاں بیوی ہی نہیں رہے تو اب قاضی صاحب ہوں یا نہ ہو، وہ ان کو بہرحال کچھ کرنا ہی پڑے گا، اپنا کو سلوشن نکالنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ بھئی یہ میاں بیوی بنے کیسے؟ ان کے بننے کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ تھا نکاح، ٹھیک ہے۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایک دوسرے پہ حرام تھے، اب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کو اسلام نے، ان کے دین نے بتایا کہ نکاح وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے اجنبی مرد و عورت ایک دوسرے پہ حلال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس دین نے ان کو یہ بتایا کہ اجنبی مرد و عورت نکاح کے ذریعے حلال ہو جاتے ہیں، وہی دین ان کو یہ بتاتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے پہ حرام بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز کو تو مانے، دوسرے کو نہ مانے؟ نہ تو نکاح کے ذریعے حلال ہونے کی بات ان کو علماء نے بتائی تھی یا علماء نے یہ کوئی دین گھڑ کے ان کے لیے رکھا تھا، اور نہ طلاق کے ذریعے حرام ہونے کو کوئی علماء نے گھڑ کے ان کے سامنے بیان کیا تھا۔ نکاح کے ذریعے حلال ہوئے تو یہ ان کے دین نے ان کو بتایا تھا،
طلاق کے ذریعے یہ ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے تو یہ ان کا دین ہی ان کو بتا رہا ہے، لیکن چونکہ ان کو اپنے طور پہ معلومات نہیں ہیں تو جہاں معلومات نہیں ہے وہاں پر ہر بندہ صاحب معلومات کے پاس جاتا ہے، صاحب علم کے پاس جاتا ہے، اور دینی معاملات کے اندر جو علم والے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں، ان کو مفتیان کرام کہتے ہیں، لہذا یہ ان سے پوچھنے جائے گا۔ ورنہ اگر یہ آپس میں طلاق کے بعد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو بھائی نکاح سے پہلے بھی یہی بول دیتے، پھر کہ نکاح سے پہلے بھی یہی کر لیتے کہ بھائی جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ آخر میاں بیوی کی وہاں پر پخ لگانا کیوں ضروری ہے؟ لڑکا لڑکی کر دیں کہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو جو غیر مسلم ہے وہ تو یہی کہتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی شادی نکاح یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لڑکا لڑکی راضی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام ہے تو اس کی باؤنڈنگز ہیں، اگر اسلام ہے تو پھر اس کی باؤنڈری۔ نکاح اور میرج یہ تو ایک ایسا فعل ہے کہ جو اور مذاہب کے جو لوگ ہیں نا ان میں بھی اس کی امپورٹنس ہے نا جی، نکاح کا تو ہر مذہب کے اندر ہی، اور ڈائیورس جو ہے طلاق ہے وہ دوسرے مذہب میں بھی ہے۔ یہ کون سا طبقہ آ گیا ہے کہ جو طلاق کے بعد بھی کہے کہ جناب، بلکہ اب یہاں تو میرے کو تو یہ سوال آپ نے کر لیا ہے جی جی، یعنی کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرد خود کچھ کوشش کرنا چاہتا ہے نا طلاق کے بعد، بعض عورتیں اتنی ساس یا عورتیں اتنی خوف خدا والی اور عورتوں میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ نہیں رہتی، وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ رہنا حرام ہو جائے گا، مطلب بہت مرتبہ ہوتا ہے ایسے، عورت اور خود زیادہ تر لا علمی کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک دوسرے پہ حرام تو ہو چکے پھر بھی ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ہم دارالفتہ کے اندر اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک مرد بہت عرصہ پہلے 20 سال پہلے ایسی بات ہو گئی تھی لیکن ہمیں معلومات نہیں تھی، ابھی ہم نے مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے تھے اس میں یہ بات ہوئی تو ہمیں پتہ چلا، اوہ اچھا ایسا ہو جاتا ہے، اب بتائیے ہمارا کیا حکم ہے، تو پھر ان کو حکم بتا دیا جاتا ہے۔ تو لا علمی کے اندر تو یہ کیسز ہوتے ہیں کہ ایک مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ یہ میٹر نہیں ہوتا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، وہاں پر وہ ان کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ یہ باقی ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہاں جو عبدالحبیب باقی بھائی جو مسلمان اس معاملے میں کیا بے باکی کرے گا؟ عموماً خاندان کے جو بڑے کہلانے والے عموماً کہتے تھے نا کہ یار مولانا کو چھوڑو، اب یہ وہ کون ہو، یہ کون ہوتے ہیں یار ہمارے گھر کا فیصلہ کرنے والے۔ یہ بھی ہے نا، اصل میں اپنے لاشعور میں جانتے ہیں کہ ان کے پاس گئے نا تو جو صحیح حکم ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اب ان کو جو چیز روک رہی ہے نا، یہ بے عزتی کا خوف، میرا خیال ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ٹیسٹ نہیں کراتے کہ ٹیسٹ کرائیں گے تو بیماری پتہ چل جائے گی، ایسے بھی لوگ ہیں نا، یہ مطلب یہ ان کو حالانکہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بیمار تو ہیں ہم لوگ، گڑبڑ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو تو گیا ہے، لیکن بے عزتی کا خوف اور اس طرح کی چند چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور یہ اسے کہا جاتا ہے نار پہ آر کو ترجیح دینا، اللہ اللہ، نار پر آر کو ترجیح دینا، کیا خطرناک جملہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس طرح کی بات ارشاد فرماتے ہوتے ہیں کہ بھی جب ایک چیز حرام ہو چکی، ٹھیک ہے، لیکن اب لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپوز کرنا کہ بھئی یہ معاملہ ہو چکا ہے اور ہم ایک دوسرے پہ حرام ہیں، تو اس طرح ان کو شرم آتی ہے، یار ہمارے تو بچے بھی ہیں، ہمارے تو پوتے پوتیاں بھی ہیں، ہمارا خاندان بھی ہے، اب کیسا بتائیں۔ تو ایک طرف یہ آر ہے لیکن دوسری طرف نار ہے، اللہ اللہ، وہ اس آگ، تو وہ اس آر کے چکر میں، شرم کے چکر میں نار آگ کو یہ بہت جگہ پر ہے مفتی صاحب، صرف طلاق پہ نہیں ہے، یہ تو زندگی میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ رجوع نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، اور وہ صرف آر پر، کیا خطرناک جملہ ہے واقعی، دل پر اللہ کرے لگ جائے کہ واقعی ہمیں نار سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اگر کوئی ہمیں رجوع کرنا بھی پڑ جائے، کوئی غلطی ہو بھی گئی، اور اس کا بھی سولوشن علماء سے پوچھ دیکھنے والے اگر ہمارا جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا والے ہمارے اس طرح کی چیزیں اگر دیکھ رہے ہیں، تو اول یہ کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ نہیں یار اب فائنل یہ ہے کہ شریعت و دین کے معاملے میں ہمیں جو شریعت و دین کی جو اتھارٹی ہے، علماء اسلام، علماء اہل سنت، ہمیں مطلب کہ ان کی طرف ہی رجوع لانا ہے، حضور آپ ور رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہی تو ہے جو دین سکھا سکتے ہیں، یہی تو ہے جو مطلب کہ ہمیں یہ ساری باتیں بتا سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا مسلمان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، اور جو دین کی بات ہم کو بتا رہا ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ اس کو مطلب آپ خود کہیں گے اس کو کیا ضرورت ہے دین کی باتیں بتانے کی، یوں یہ سب ہوتا ہی ہے۔ جو ہمارا مشاہدہ ہے، جو لوگ علماء کے ساتھ تعلق میں، دوستی میں، رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نا ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سیکورٹی زون میں آ گئے، واہ، شیطان ان کے کم از کم ایمان پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا،
عمل میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا، ان کی باتیں سننے والا، اس کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں نا میرے دین ایمان کے خلاف ہے، لہذا اس کو تو سائیڈ میں کر دو، ان سے کسی صورت جو ہے نا ان کا میں نے ارتکاب نہیں کرنا۔ تو یہ دین ایمان کی بچت کی صورت یہ ہے کہ آدمی کسی نہ کسی سیکورٹی زون میں چلا جائے۔ ہم رہائش وہاں اختیار کرنا پسند کرتے ہیں کہ جہاں کا سیکورٹی سسٹم مضبوط ہو۔ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس ملک کے سیکورٹی کے حالات خراب ہوتے ہیں کہ یار یہاں پر جان اور مال کو خطرہ ہے، جان اور مال سے اوپر ہے ایمان۔ تو جہاں پر ایمان کو خطرہ ہے، اگر وہ کوئی ملک ہے تو آپ یقین کیجئے وہ ملک چھوڑ دینا چاہیے، اور اسی لیے کہ وہ ماحول ہے تو ماحول چھوڑنا چاہیے۔ کسی شہر میں ایمان کو خطرہ ہے وہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، اپنے آپ کو سیکورٹی زون کے اندر لے کے آئیں۔ آج لوگ پسند کرتے ہیں کہ یار کوئی رینجرز کا کوئی ہیڈ کوارٹر ہو نا تو اس کے پاس پاس ہی گھر لے لیں کہ یہاں پر تو کوئی بھی آتے ہوئے نا وہ بہت بچے گا، ڈرے گا، تو لہذا یہ والا سیکورٹی ایریا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایمان کے معاملے کے اندر بھی نا اپنے سیکورٹی زون جو ہے وہ بنا لینے چاہیے، اور وہ علماء ہی ہوتے ہیں، وہ دینی ماحول ہی ہوتا ہے، وہ اس کے اندر رہے گا، وہ اس سے اٹیچ رہے گا تو اس کا دین ایمان محفوظ رہے گا۔ ویسے آپ دونوں نے چھوڑا تو کچھ نہیں ہے، ویسے جو بات بتائی نا مفتی صاحب نے، مفتی صاحب وہ قرآن کریم کی ایک آیت کا جو خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے، اب آپ تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں، وہ ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ جی شیطان نے کہا تو سوائے ان کے کہ جنہیں تو نے چن لیا، یعنی اس سے کیا یہ ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، شیطان وہاں پر اپنے داؤ فیل ہو جاتے ہیں، اس کے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تم اپنے آپ کو شیطان کے داؤ سے بچانا چاہتے ہو تو ان کے قریب ہو جاؤ جن تک شیطان کے داؤ فیل ہو رہے ہیں، تو تمہارے کو پروٹیکشن مل سکتی ہے۔ شیطان کی تو یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے نا کہ جہاں پر بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کا واقعہ بیان ہوا ہے اور اس کو مردود قرار دیا گیا، اس نے بار بار کہا کہ میں ان کو جناب وہ ہر طرف ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، تم نے شکر گزار نہیں پاؤ گے الا عبادک منہم المخلصین، ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ میں ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ تو ہے۔ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ صحبت کا اثر، کمپنی کا اثر، کسی کے پاس بیٹھنے کا اثر، یہ اتنا مسلمات اور بدیہیات میں سے ہے۔ جو آدمی جیسے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی سوچ اسی اعتبار سے انتہائی پختہ ہو جاتی ہے۔ خوف خدا والوں کے پاس، ایمان کی حفاظت کا ذہن رکھنے والوں کے پاس، خاتمہ بالخیر کے حوالے سے ایک خوف زدہ رہنے والوں کے پاس جو آدمی بیٹھتا ہے اس کی سوچ اسی طرح کی بن جاتی ہے کہ آدمی بعض اوقات اس محفل میں بیٹھے بیٹھے اس کو بڑا بین واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اس وقت کی کیفیت اور ہے، یہاں سے باہر جا کے میری کیفیت اور ہوتی ہے۔ جیسے وہ واقعہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ جملہ کہہ رہے تھے نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا معاذ اللہ، یہ ان کا اپنا جملہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پاس سے گزرے تو پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو، حنظلہ منافق ہو گیا، تم تو سچے مومن ہو؟ تو عرض کی نہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہماری کیفیت حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو حالت و کیفیت بدل جاتی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میں بھی پاتا ہوں، تو چلیں جا کے پوچھتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے جنت جہنم سامنے ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دھیرے دھیرے، یعنی ایسی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت نہیں، لیکن فرمایا کہ اگر تمہاری وہ کیفیت جو میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ ہر وقت ہو تو تمہارے بستروں پہ آ کے فرشتے تم سے ملاقات کریں۔ تو جب آدمی کسی خاص صحبت اور ماحول میں ہوتا ہے، جو اس کی برکتیں، جو اس کی روحانیت اور جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں وہ اس کے اندر کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، وہی سیکورٹی زون اس کا ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سمجھیں کہ یہ جو دائرے بنے ہوئے نا ٹیبل کے اوپر، یہ دائرے بنے ہوئے، آپ اس کو کوئی اپنا زون ون بنا لیں، اور میں تو کہوں گا کہ یہ بالکل بیچوں بیچ رہیں، تاکہ اگر کوئی دھکا وکا مارے بھی نا تو دوسرے تیسرے دائرے میں ادھر تک آ جائیں، یہ ادھر تک آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب کہ بالکل آپ باہر ایج پہ رہیں گے تو فوراً باہر نکل جائیں۔ اچھا پھر مفتی صاحب میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، آپ جو ماشاءاللہ اتنی پیاری وضاحت کر رہے تھے، اس وقت اگر ہم بیٹھ کر اس موضوع کو نہ ڈسکس کر رہے ہوتے
اور اس وقت ہم میڈیکل پر، ڈاکٹر پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم سے مطلب کوئی کینسر پر، تو کوئی جناب بلڈ پریشر پر، نہ شوگر پر آپ کی رائے لے رہے ہوتے، میری رائے لے رہے ہوتے. اور ہم بھی کہتے ہیں جناب بچپن سے ہم نے بیماریاں دیکھی ہیں، بچپن سے ہمارے گھر میں دوائیاں آتی ہیں، ہمارے ماں باپ بچپن سے کچھ نہ کچھ علاج کرتے رہتے تھے، بچپن سے ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. میرا خیال ہے شاید دیکھنے سننے والے یہ کہتے کہ یار ان کو کوئی اور کوئی کام ہے یا نہیں، یہ بیٹھ کر کیوں میڈیکل پہ باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہہ دیں گے کہ یار یہ میڈیکل پہ بات کیوں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کسی کو دیکھ کر لوگ کیوں نہیں کہتے کہ یار اسلام و دین پہ بات کیوں کر رہے ہیں. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. میں اتنی سے بات چاہتا ہوں. بہت پیاری بات کی. مطلب یہ واقعی دیکھنا چاہیے کہ وہ دین پر کون کس پر بات کرے، وہ خود اپنے، ہم خود ایگری کرتے ہیں نا بھائی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اتنا تو تھوڑا بہت تو میڈیکل ہم بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ورنہ تو پانی سے کار چل رہی ہوگی بات. ہاں تھوڑی بہت میڈیکل تو مطلب ہم بھی جانتے ہیں، یعنی کہ اتنا پتہ ہے کہ ہائی کولیسٹرول کس کو بولتے ہیں، لو کولیسٹرول کس کو بولتے ہیں، یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے. گفتگو کا ایک دوسرا پہلو میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے واقعتاً ایکسپرٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے اور وہ کسی چیز کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ بیماریاں یوں لگتی ہیں، ان سے تحفظ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور اس طرح جو ان کی ڈیٹیل ہوتی، اور سننے والے ان کی باتیں سن کے یہ بولے اور ڈاکٹر صاحب بس کریں یار، ہم جانور نہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی بچپن سے دوائیاں دیکھتے آئے ہیں، اور ہم بھی جو ہے نا ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا ہمارا ہے، ہمارے علاقے کے اندر بھی میڈیکل سٹور ہے، آپ جو باتیں بتا رہے ہیں نا ہم اس کے بغیر بھی صحیح ہیں، اس کے بغیر بھی چل لیں گے. ایسا نہیں کہتا کوئی. ایسا کوئی اگر بولے تو، اگر کوئی بولے تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، بھائی وہ تمہاری جان بچانے کی باتیں کر رہے ہیں. تیسرا پہلو یہ ممکن ہے کہ ایک میڈیکل بات کرنے والا دین کی بات کرے، یہ ممکن ہے کہ وہ عالم و مفتی بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، اس نے دین پڑھا ہے، اس نے دین پڑھا ہے، اس نے میڈیکل کو پڑھا ہے. دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا، اس کی کوالیفیکیشن سامنے آ جائے گی، اس کا ٹائٹل سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے، کیا یہ پڑھا ہے. ایک محض ایک عالم و مفتی ہے مگر اس نے حکمت و طب کو پڑھا ہے، تو وہ علاج بھی بتائے گا، وہ علاج بھی بتائے گا، تو اس کا ایک ڈیزگنیشن سامنے آ جائے گا. آپ پڑھے گا یار یہ کر سکتا ہے. لیکن جب ہے ہی کچھ نہیں، نہ اسے میڈیکل پڑھا نہ دین کو پڑھا، اور بات میڈیکل پہ بھی کر رہا ہے، دین پر بھی کر رہا ہے، اور اس طرح کر رہا ہے کہ جیسے کہ اسی نے سب کچھ پڑھا ہے اور کسی نے کچھ نہیں پڑھا، تو لوگ اس کے بارے میں کچھ جو رائے قائم کریں گے نا، وہ رائے وہ شاید سن بھی نہیں سکے گا. کیا میرے بارے میں لوگ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں. اگر پریکٹیکلی اس کو تھوڑا سا زیادہ اوپن کر دے نا، تو جیسے یوں کہہ لیں ڈاکٹر صاحبان تو خیر بہت اچھے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک اچھے ہوتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے جو دین پہ بات کر رہا ہے، اس کے نیچے جو پٹی ہوتی ہے نا جس پہ نام وام اس کا آتا ہوتا ہے، اس پہ لکھ دیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب دین پہ بات کر رہے ہیں لیکن انہیں دین کی کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، یہ کبھی کسی مدرسے میں گئے نہیں ہیں، انہوں نے کبھی کسی عالم سے رابطہ نہیں کیا، لیکن یہ دین پہ گفتگو فرما رہے، آئیے سنتے ہیں. پھر دیکھیں کون سنتا ہے. تو پھر دیکھیں کون، ہر بندہ بولے گا بھائی جب کچھ بھی نہیں آتا جاتا. تو پٹی تو لگ جاتی ہے نا علامہ کی، اور پٹی تو ڈاکٹر کی اور اسلامک اسکالر کی، اسلامک اسکالر کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اسلامک اسکالر لگا دیتے ہیں. الٹ کر لیں، عالم اگر میڈیکل پہ گفتگو کرے اور نیچے یہی پٹی لگا دیں کہ جناب انہوں نے میڈیکل کی کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، ان کا جو ہے نا وہ انٹر اور بی اے بھی ان کا آرٹ کے اندر تھا، انہوں نے کبھی کسی ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کیا، کبھی میڈیکل کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن آئیے ان کے میڈیسنز کے اوپر اور میڈیکل کے اوپر ماہرانہ تجویزوں سے آپ کو ہم مستفیض کرتے ہیں. تو بتائیے کیا نتیجہ کیا نکلے گا. دوسرا جیسے یہ مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں یہ اس طرح ہو جائیں، تو اب آدمی کو بس بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ مجھے اس پر بولنا ہے یا نہیں بولنا. اور شاید سب سے زیادہ احتیاط اسلام. اور یہاں میں بتاؤں کہ دیکھنے والوں کو، میں سب سے زیادہ میں ان کو دیکھنے والوں کو کم از کم یہ اپنے طور پر ڈیسیجن لے لینا چاہیے کہ ہمیں کس سے کیا بات سننی ہے، کس سے کیا بات. ایک سمپل جملہ ذہن میں بٹھا لینا کہ کوئی بھی شخص جو کسی بھی چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اس کے حوالے سے صرف اتنی معلومات لے لیں کہ اسے اس کا باقاعدہ علم ہے اور یہ اس کا ایکسپرٹ ہے یا نہیں. جو آدمی دین پہ گفتگو کر رہا ہے، ایک منٹ کے لیے اس کے حوالے سے یہ دیکھ لیں یار اس کو دین کا علم ہے اور یہ اس کا ایکسپرٹ ہے یا نہیں ہے نا، تو بھائی آپ سائڈ میں ہو جائیں، آپ کی مہربانی. جو آدمی میڈیکل پہ گفتگو کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ سوال کر لے کہ یار آپ کو میڈیکل کی معلومات اور آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں ہے نا، تو آپ سائڈ میں ہو جائیں. بھائی آپ سوال تو کر سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے آپ. تو جس چیز کے بارے میں بھی گفتگو ہے، ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ جو ہے نا، پورا معاشرہ مجموعی طور پہ اتنا کنفیوز ہے کہ ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یار کسی چیز کے بارے میں رائے رکھیں کیا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہی چار چہرے ایک دن مذہب پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن میڈیکل پہ گفتگو کر رہے ہیں،
ایک دن زراعت پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن امور داخلہ پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن امور خارجہ پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن معدنیات پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن تعلیم پہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا آتا کسی کو کچھ نہیں، جو ان کو آتا ہے وہ کچھ اور ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے وہ کچھ اور پڑھا ہوا، اور جتنی چیزوں پہ گفتگو کر رہے ہیں ان میں کوئی چیز نہیں پڑھی ہوئی، ان کے بارے میں صرف گوگل کا جسٹ یوں تھوڑا بہت سرچ کیا اور فارغ ہو گئے. اب ہوتا یہ کہ جب پڑھا نہیں ہے نا تو ایک رائے کبھی نہیں ہو سکتی، اور وہ سالڈ رائے کبھی نہیں ہو سکتی. لہذا چار بندوں کا حسن یہ ہوتا ہے کہ بس اختلاف کریں، ان کا حسن یہ ہے کہ اختلاف کریں، ہر چیز میں اختلاف. ایک بندہ نے چاروں کو سنا ایجوکیشن کے بارے میں، چار بندے چاروں ایجوکیشن میں ان پڑھ اور چاروں ماہرانہ رائے دے رہے. اب یہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یار اس میں میں کیا بولوں، اب مجھے تو سمجھ نہیں کنفیوز ہو گئی. ہمارے ہاں چونکہ یہی ٹرینڈ ہے، یہی چل رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، وہ بیچارے سن کے کنفیوز ہو گئے کہ اب کریں گیا یار، یہ تو ہمیں کسی چیز کا. اسی لیے ایک آدمی سے رائے لینا کہ بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ بیچارہ ہکا بکا ہی دیکھ رہا ہوگا کہ اب کہ کوئی پسندیدہ جو اس کا بندہ تھا اس نے جو بولا ہوگا وہی آگے بول دے گا، لیکن لاجیکلی عقلی بنیادوں پہ اس کی بات کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی. صحیح. تو اس کے لیے یہی سمجھ آتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کی ہم بات سن رہے ہیں اس نے اس کا علم کتنا حاصل کیا. ویسے آپ دونوں نے چھوڑا تو کچھ نہیں ہے میرے لیے، ٹائم بھی نہیں چھوڑا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے جو سوالات تیار کیے تھے آپ نے وہ کہتے دروازہ ہی بند کر دیا. جو بھی میرے پاس جو کوسچنز تھے کہ اس بارے میں آپ کون ہوتے ہیں، تو آپ نے کون ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیا، اور کیوں ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیا، علماء کی اہمیت کیا ہے. تو شاید ان کی نمائندگی اب میں نہیں کر سکوں گا. میں سوالات دو تین جو ہیں ذہن میں، ایک بڑا سوال، دین میں جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا مشہور جملہ کہا جاتا ہے اور قرآن میں یہ ہے، یہ بھی جملہ کہتے ہیں لوگ، سختی نہیں ہے. ہاں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، قرآن میں ہے. لیکن آپ لوگ پابندیاں لگا دیتے ہیں. بھائی عورت ہے ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے چلے، ضروری ہے کہ سارا جو ہے وہ جسم بھی چھپائے، اپنے آپ کو بھی چھپائے. پھر اسی طرح انٹرٹینمنٹ بھی لائف میں ہونی چاہیے، فیملی کے ساتھ بندہ انجوائے کرے. دین میں جبر نہیں ہے، مگر جب بھی کسی عالم دین سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بس پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں. کھانے پینے میں یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پہنو، ادھر نہ جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کانفلکٹ تو نہیں ہے کہ ایک طرف جبر نہیں ہے، دوسری طرف انسان جو چاہتا ہے اس پہ روک دیا جاتا ہے. دیکھیں جبر کا مطلب جو ہے نا، جو آیت ہے قرآن پاک کی، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، مجبور کرنا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کافر کو مجبور کر کے ہم مسلمان نہیں کریں گے. اچھا، یہ مسلمانوں کے لیے پکڑ کے نہیں بولیں گے کہ تم مسلمان ہو، ورنہ چھوڑیں گے نہیں. یہاں فی الدین اور للدین کا فرق کریں گے مفتی صاحب. جی میں وہ عرض کرتا ہوں ماشاءاللہ کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، آپ پہ کوئی جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ گاڑی آپ چلائیں ہی چلائیں، لیکن اگر آپ چلائیں گے تو پھر آپ کو قانون کو فالو تو کرنا پڑے گا. گاڑی چلا کے آپ نہیں بول سکتے کہ میری گاڑی میری مرضی، ایسے 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 میں جیسے مرضی چلا، نہیں. پھر آپ کو ون ویلنگ کی بھی پابندی ہوگی آپ کے اوپر، آپ بغیر لائسنس کے بھی نہیں چلا سکیں گے. اور آپ یہ نہیں بولیں گے کہ جناب میں تو عرب شریف کے سٹائل کے مطابق نا رائٹ سائڈ پہ گاڑی چلاؤں گا، رائٹ ہینڈ کی جگہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو، میری مرضی نہیں. پھر آپ کو اپنے ملک کے اعتبار سے بائیں طرف ہی چلانی پڑے گی. آپ بولیں نہیں میں موٹر سائیکل لے کے میں بالکل دائیں طرف والی لین کے اندر ہی چلاؤں گا، نہیں، پھر آپ کو وہاں چلانی پڑے گی. ایک یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، اس کے اوپر یہ ہم مجبور نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے، اس کی گردن پکڑ کے اس کو کلمہ پڑھائیں، نہیں ہے. لیکن جب ہو گیا، جب ہو گیا تو اب اسے دین کے احکام کو فالو کرنا ہی ہوگا. باؤنڈریز ہیں، لہذا اب اس کو نماز، کافر کو نہیں بولے گا تو نماز پڑھ، لیکن مسلمان کو تو سمجھائیں گے نا بھائی نماز پڑھ. تو لہٰذا جب دین قبول کر لیا تو جو دین کے احکام ہیں ان کو ماننا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. مجبور کرنا اس کے اندر نہیں ہوتا. ہم کس کو مجبور کر کے نماز پڑھاتے ہیں؟ دعوت ہی دیتے نا. آپ نے بیان کے بعد کسی کو پکڑا ہو کہ بھائی آج تو جانے نہیں دوں گا تجھے اگر نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، ہمیشہ نماز کی دعوت ہی دیتے نا، چیزوں کے بارے میں سمجھاتے ہیں. آپ نے کبھی جبرن کسی سے پردہ کروایا، بازار میں نکل گئے اور جہاں آپ کو نظر آیا بے پردگی ہے تو آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور کہا کہ چلو بھی سارے پردہ کرو؟ نہیں، اب بیان ہی کرتے ہیں. آپ گھر میں باہر جہاں موقع ملتا ہے وہاں سمجھاتے ہی ہیں. تو سمجھانے سے تو منع نہیں کیا جا سکتا نا، جبر سے منع ہے تو ٹھیک ہے، جبر نہیں ہے، جبر کہاں پر ہے؟ لیکن جو احکام ہے وہ بتائے جا رہے ہیں. اور پھر یہ بات جو ہے نا، یہ ویسی ایک وہ جملہ ہے، ان سے پوچھے اچھا کون کون سا جبر ہے؟ جیسے آپ نے جو بھی مثالیں بیان کی ہیں کہ گھومنے پھرنے، گھومنا پھرنا، بھائی گھومنے پھرنے کی تو ویسے بھی بہت ساری صورتوں میں اجازت ہے، اس پہ تو ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے. پابندی تو بے پردگی پہ ہے، پابندی تو مرد و عورت کے یوں اکٹھے ہونے میں ہے کہ جس سے پردہ ختم ہو جائے، شرم و حیا کی صورت ختم ہو جائے. ورنہ ایک آدمی اگر اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہے، بہت ساری صورتوں کے اندر اس کی اجازت ہوتی ہے. جس چیز کو جبر کہا جا رہا ہے نا،
وہ جبر کوئی عالم نہیں کر رہا، وہ جس دین کا کلمہ پڑھا ہے وہ دین ہی آپ کو یہ کہہ رہا ہے، وہ دین آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ صحیح جی، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہمیں مفتی صاحب سے سیکھنے کو ملی کہ اگر ہم جیسے کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کا قانون بھی تو ہم فالو کرتے ہیں نا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اب نہ جائیں اس ملک میں، اب چلے گئے ہیں تو اس ملک کے تمام قوانین کو فالو کریں گے۔ الحمدللہ ایمان حاصل کر لیا، مومن بن گئے، تو اب اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر ہی رہنا ہوگا، اسلام کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا۔ تو یہ جبر نہیں ہے، پیارے پیارے اسلام کے قوانین ہیں، احکام ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ زور کے وقت نہیں پڑھیں گے، اثر کے وقت میں تو پڑھیں گے نہیں، اور خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔ تو آج کے سلسلے آخر اسلام کیا کہتا ہے میں، ہم نے بہت سارے سوالات اور اس کے جوابات جاننے کی کوشش کی۔ ایسے سوالات ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں، یا آپ کہیں سنتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ یار اس سوال کا جواب مل جائے تو بہت سارے ناظرین کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر آپ دیکھیں گے، واٹس ایپ نمبر دیکھیں گے، ہم سے رابطہ کیجئے۔ آپ ویڈیو آڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں، ریٹن میں بھی میسیجز کے ذریعے بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔